بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ پروگرام تہذیب نفس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں نفس کی اصلاح کی، تربیت کی۔ موقع ہے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، لہذا آج کے پروگرام میں ہم نے انتخاب کیا ہے جس موضوع کا، وہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور نظام عدالت۔ ناظرین، لفظ عدالت ظلم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور لغت میں عدل کے معنی برابری کے ہیں۔ عدالت وہ حقیقت ہے جس پر کائنات کا نظام قائم ہے اور بڑے بڑے آسمانی سیاروں سے لے کر کائنات کے چھوٹے چھوٹے ذرات سب میں عدالت کا نظام ہے، اور اگر اس کا توازن ذرا بھی بگڑ جائے تو نظام ہستی درہم برہم ہو جائے۔ خود انسان کا وجود اور اس کے بدن کا سسٹم خدا کی بہترین عدالت کا گواہ ہے، اور خدا کے بنائے ہوئے وجود میں اگر ذرا سی بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے تو نتیجے میں جان لیوا بیماریاں سامنے آنے لگتی ہیں۔ جب چاند و سورج اور انسان کا جسمانی نظام عدالت کے بغیر نہیں چل سکتا تو پھر اتنا بڑا انسانی سماج اور پورا نظام حیات عدالت و توازن کے بغیر کیسے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ لہٰذا بنا کسی ڈر خوف کے سکون بھری زندگی گزارنے اور کمال کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی سماج اور نظام زندگی بھی عدالت کے مضبوط ستون پر قائم ہو، جو زندگی کی پیچیدگی اور منزل امتحان نشیب و فراز کے زلزلوں کی زد میں نہ آئے اور انسان تباہی و بربادی سے محفوظ رہے۔ اسلام نے عدالت کو ہر مذہب کا حق بتایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایمان والوں، خدا کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو۔ انصاف کرو کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ معاشرے کی اسی ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے خدائے وحدہ لا شریک نے انبیاء و مرسلین اور اپنے نمائندوں کو بھیج کر انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا انتظام کیا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عام لوگوں کی نظر میں حکومت کا مقصد اقتدار، عیش و عشرت اور لذت حاصل کرنا ہے، لیکن نمائندگان پروردگار کی نظر میں حکومت کا مقصد سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ظلم و جور کا خاتمہ کرنا اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو کہ الہی نمائندے ہیں اور آپ کی ذات مبارک سراپا عدل ہے، آپ کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے علی ہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ چینٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا اس کو بھی ظلم سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ خود آپ عدل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے 7 ملک اس بات پر دیے جائیں کہ میں ایک چینٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو انہیں ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا۔ نہج البلاغہ۔ حضرت علی علیہ السلام عدالت کو ہر شے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک صحابی جناب ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام اپنی پھٹی ہوئی جوتی سی رہے تھے، جس پر ابن عباس کی نظر پڑی۔ آپ نے ابن عباس سے پوچھا، اس جوتے کی کیا حقیقت ہوگی یا کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے کہا، کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میری نظر میں حکومت و ریاست کی قدر و قیمت اس جوتی سے بھی کمتر ہے، مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے میں عدالت کو لاگو کر سکوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عدالت کو اتنی اہمیت دی اور عدالت کو اپنی زندگی میں اس طرح سمو لیا کہ عدالت آپ کی شخصیت کا ایسا حصہ بن گئی کہ جب بھی آپ کا ذکر ہوتا، آپ کا تذکرہ ہوتا، بلا فاصلہ ذہن عدالت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کبھی عدالت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ عادل امام بے ساختہ یاد آ جاتا ہے، جس نے عدل کو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آج
دنیا کا ہر مفکر و دانشمند، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، آستھا کا، عقیدے کا ہو، آپ کی عدالت کے سامنے سر جھکانے کو اپنا شرف سمجھتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی، سماجی اور حکومتی زندگی کے ہر پہلو میں مکمل طور پر عدالت کو لاگو کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حکومت کے لیے جو قوانین بنائے تھے، وہ وہی قانون تھے، وہ وہی قوانین تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کے لیے معین کیے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عدالت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عدالت میں میرا اور علی کے ہاتھ بالکل برابر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام عدالت کے سلسلے میں کسی مروت، خاندان پرستی اور تعلقات کے قائل نہ تھے۔ عدل کے معاملے میں امیر، غریب، دوست، دشمن سب برابر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ عدالت سے پیش آؤ۔ جناب عقیل علیہ السلام جو کہ آپ کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بیت المال سے کچھ اضافی رقم کا مطالبہ کیا تو آپ نے نہایت سختی سے انکار کر دیا۔ آپ بیت المال کو مال خدا اور عوام کا حق سمجھتے تھے۔ آپ نے کبھی بیت المال کو اپنے ذاتی منافع کے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی بیت المال میں خیانت اور اسراف کو برداشت کیا۔ آج کی حکومتوں کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر ایسے قوانین بنانا چاہیے جن میں صرف حکمرانوں کا نہیں بلکہ پوری رعایا اور عوام کا فائدہ ہو۔ آج کے دور میں کسی اونچے عہدے یا منصب پر پہنچنے کے لیے یا حکومتی نمائندگی کے انتخاب کے لیے، چناؤ کے لیے رشوت، مال و دولت کی فراوانی، تعلقات اور سب سے بڑھ کر اپنے ذاتی فائدے کو نظر میں رکھ کر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اور پرائے کے فرق کو ختم کر کے جو شخص جس عہدے کا اہل تھا وہ عہدہ اس کے سپرد کر دیا۔ آپ کے دور و حکومت میں 51 گورنر میں مہاجروں، انصار، ہاشمی اور غیر ہاشمی، عراقی، حجازی اور پیر و جوان سب نظر آتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی حال میں دنیاوی فائدے اور سیاست کے بدلے عدالت کا سودا نہیں کیا، اور سیاست کی باغ ڈور سنبھالتے ہی آپ نے تمام طاقتور ظالموں، جابر اور بے صلاحیت گورنروں کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ جبکہ لوگوں نے آپ سے کہا بھی کہ ابھی آپ کی حکومت مضبوط نہیں ہے، یہ سب بغاوت کر کے آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو آپ نے یہ کہہ کر لوگوں کو خاموش کر دیا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں ظلم و جور کے سہارے فتح و کامیابی حاصل کروں؟ آپ اپنے گورنرز کو لوگوں کے حقوق اور ان کے احترام کے لیے تاکید بھی کیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال آپ کے صحابی جناب مالک اشتر کا عہد نامہ ہے، جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ سارے لوگ تمہارے بھائی ہیں، کچھ دینی اور کچھ انسانی اعتبار سے، لہٰذا تمہیں سب کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ تمام عہدیداروں کو چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی عدالت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ سماج میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اور آج کی سب سے بڑی ضرورت معاشرے میں لوگوں میں یقین پیدا کر کے بے چینی دور کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب حاکم عادل ہو اور رعایا ذمہ دار۔ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کا حق بھی یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے اور دنیا انسانیت پر حضرت علی علیہ السلام کے نظام زندگی کو پہنچایا جائے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکے جہاں ہر ایک کو اس کا حق ملتا نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔